السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب دوستوں کا؟ آج ماشاءاللہ 5واں روزہ ہے اور 16 تاریخ ہے، 16 مارچ۔ تو ماشاءاللہ گندم جو ہے اب بہت جلدی تیزی سے اپنی وہ مراحل طے کر رہی ہے۔ ابھی یہ اس کا رنگ بھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے۔ آج کل دھوپ بہت تیز نکل رہی ہے، پہلے موسم ٹھنڈا تھا کافی، تو اگر موسم ٹھنڈا نہ ہوتا تو اس ٹائم یہ گندم جو ہمارے یہ علاقے کی ہے یہ تیار ہوتی، لیکن موسم ٹھنڈا رہنے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً اکتوبر کے آخر میں یہ ساری گندم جو ہے کاشت ہوئی ہے۔ تو جو جنوری کا ایک مہینہ تھا جس میں سورج بالکل نکلا ہی نہیں، تو اس وجہ سے گندم رکی رہی ہے اور آگے ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس دفعہ بمپر کراپ وہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے، کیونکہ اس دفعہ جو موسم بھی سازگار تھا اور ہوائیں وغیرہ جو ہے ہمارے علاقے میں بارش نہیں آئی، نہ ہوائیں چلی ہے، تو گندم جتنی بھی ہے ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ گری نہیں ہے، ساری کھڑی ہوئی ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر آگے بھی موسم نے ساتھ دیا تو یہ کھڑی پکے گی اور انشاءاللہ ریکارڈ قائم کرے گی اس دفعہ جو ایوریج کا۔ اور اس دفعہ جو گندم کا سٹا ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی ہیلدی اور شاندار ہے، یہ دیکھ۔ تو لیکن جو حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے کسان پیچھے رہ جاتا ہے، ورنہ جس طرح کسان محنت کرتا ہے اور اپنی فصل کو تیار کرتا ہے، اگر اسی طرح حکومت بھی جو اپنی پالیسیاں ہیں وہ کسان کے حق میں بنائے اور کسان کا فائدہ پہنچائے تو کسان بہت جلدی خوشحال ہو سکتا ہے۔ جب کسان خوشحال ہوگا تو آج جو پاکستان ہے یہ خوشحال ہوگا، کیونکہ 70% جو پاکستان کا دار و مدار ہے وہ زراعت پہ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے حکومت جو اس ٹائم جو کام کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر بندے کو انہوں نے لگا دیا ہے لنگر پانی پہ، تو وقتی طور پہ لوگوں کو خوش کرتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں مستقل طور پہ کوئی وہ کام کرتی دکھائی نہیں دیتی، اور ہم بھی اتنے پاگل ہیں کہ حکومت کی ان کی چھوٹی چھوٹی اور جھوٹی پالیسیوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سبز باغ دکھا کے وہ اپنا ٹائم پاس کرتی ہے اور ہم ٹائم پاس کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگی دراز کرے، اور روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے چاہے جس کی گندم ہے یا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنی بھی فصل کھڑی ہے یہ سامنے دیکھ لے، وہ اس دفعہ گندم جو ہے بہت زیادہ تعداد میں، بہت وافر مقدار میں، اگر حکومت کے اس کو صحیح طریقے سے اس کو خرید کرے اور باہر بھیجے تو کافی زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک پہ وہ مافیا کا قبضہ ہے، اور جو جس طرح مافیا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح حکومت سے کرواتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی گندم کھڑی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور بالکل گری ہوئی نہیں ہے۔ 100 میں سے کوئی 1-2% کہیں سے 1-2 برلے تک پانی لگانے کی وجہ سے کہیں گر گئی ہو تو وہ گر گئی ہو، ورنہ ساری گندم جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گندم کا جو یہاں پہ قد ہے یہ تقریباً میرے سینے پہ آ رہی ہیں، یہ دیکھ ماشاءاللہ۔ یہ میری
جیب ہے جہاں یہاں پہ لگی ہوئی، یہاں تک اس کے سٹے آ رہے ہیں، اور یہ میں زمین پہ کھڑا ہوں، کسی گڈھے میں نہیں کھڑا. ماشاءاللہ یہ دیکھ بہت زبردست وہ اس کا جو اس دفعہ گروتھ ہے ہوئی ہے. اور یہ دیکھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے، اور ساری گندم ہی گندم ہے. اور اس وقت ٹائم تقریباً 6:45 بجے کا ہو رہا ہے. یہ سامنے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت پیارا منظر ہے. صبح صبح جب تقریباً 6:30 6:15 بجے میں گھر سے نکلا ہوں تو وہ سورج تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، تو اتنا وہ پیارا اور حسین منظر تھا. یہ تھوڑی تھوڑی اس دفعہ اس ٹائم وہ تھوڑی تھوڑی دھند بھی ہے. یہ دھند تو نہیں کہا جا سکتا، بس تھوڑا سا وہ صبح کا جو منظر ہے نا، اس کو دلکش بنانے کے لیے قدرت نے وہ اس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ کیا کہنے. اور نیچے جو سورج کے نیچے سے وہ اس کا رنگ اور شیڈ بن رہا ہے، وہ ماشاءاللہ کیا کہنے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ میرے چاروں طرف جہاں تک بھی دیکھ سکتے ہیں ساری گندم ہی گندم ہے، اور زبردست کنڈیشن میں کھڑی ہے. آج تقریباً میں 10-12 دن بعد آیا ہوں کھیتوں میں. صبح صبح نماز پڑھی ہے اور میں نے کہا چکر لگاؤں، پھر دھوپ نکل آتی ہے اور وہ آیا نہیں جاتا بندے سے. تو ماشاءاللہ یہ ابھی جس طرح دھوپ نکل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد پک کر تیار ہو جائے گی. تقریباً 15 سے 20 دنوں میں امید ہے کہ یہ گندم تیار ہو جائے گی. اور صبح صبح تریل کافی ہوتی ہے. یہ دیکھیں میرے کپڑے سارے وہ گندم سے گزرا ہوں نا، تو کپڑے سارے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی گیلے ہو گئے. تو لیکن اس کا جو تریل کا اور یہ جو کپڑے گیلے ہوتے ہیں نا، اس کا مزہ کوئی محسوس کر سکتا ہے. جو جب کوئی بھی بندہ صبح تریل پہ چلتا ہے گھاس پہ، یا اس میں سے جو قدرتی شبنم ہوتی ہے اس میں سے گزرتا ہے، تو یہ اس کو محسوس کرنے والی بات ہوتی ہے. اور یہ ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم آج کل بہت زیادہ وہ ہو گئے ہیں، اپنے جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اس میں رہنے والے. جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور واک وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح اس کا پتہ ہوگا. لیکن ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور ہم اٹھتے ہی تب ہیں جب سورج سر پہ ہوتا ہے. سر رات ہم جاگتے ہیں اور دن کو ہم سوتے ہیں. تو یہ سامنے جو ہے اس طرف دریا ہے، اس طرف یہ دھند کچھ زیادہ ہے، اور اس طرف جو ہمارا گاؤں ہے اس طرف تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ دریا والی سائڈ پہ سردی کا تھوڑا سا لیول زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نہ، اور ریت بھی ہوتی ہے، اور ریت رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے سردی جو ٹمپریچر ہے زیادہ نیچے آ جاتا ہے. تو امید ہے سارے مسلمان اپنے ماہ رمضان کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے، اور اپنے جو روزے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو نہیں رکھ رہے روزے ان کو بھی توفیق دے، اور 5 وقت کا جو نماز ہے خاص کر رمضان میں آگے پیچھے بھی ادا کرنی چاہیے. لیکن جو یہ مہینہ ہے اس میں یہ اسپیشل آفر ہوتی ہے نیکی سمیٹنے کی. تو جس طرح کسی برانڈ کی وہ لگی ہوتی ہے آفر، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خریداری کر سکیں. تو یہ ماہ رمضان بھی ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آفر لگائی ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جو سارا سال اپنے زندگی کو گزارتے ہیں اور گناہوں میں گزارتے ہیں، تو اس مہینے کو جو پالیں تو وہ ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان زیادہ سے زیادہ نیکیاں
سمیٹ سکے، کیونکہ اس میں نیکیہ کا جو پیکج ہوتا ہے نا وہ تقریباً 2 سے 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو کام تو ساری زندگی چلتے ہی رہتے ہیں، کام تب ختم ہوتے ہیں جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں خاص کر رمضان میں زیادہ کام ہے تو اس کو کم کر دینا چاہیے، تھوڑے پہ وہ گزارا کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو زندگی ہم نے گزاری ہے سارا سال، اس میں سے جتنے بھی گناہ کیے اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ تو آج ہماری وہ مسجد میں ایک صبح کی نماز ادا کی ہے، تو واقعہ ہوا ہے کہ جو ہمارا تراویح پڑھانے والا امام ہے وہ وہابی ہے۔ تو کچھ لوگ ان میں سے اعتراض کر رہے تھے کہ جو ہمارا مین امام مسجد ہے اس نے اس کو یہاں پہ تعینات کیا ہے قرآن سنانے کے لیے، تو کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، ہم نے اس کے پیچھے وہ تراویح نہیں ادا کرنی۔ تو یہ جو ایک فرقہ واریت کا وہ کیڑا ہے ہمارے ذہن میں، اس کو پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے جب تک کچھ لوگ جو فرقہ واریت پہ چلتے ہیں وہ اس معاشرے میں موجود ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم جو سنی ہیں اہل سنت والے وہ دعاد پڑھتے ہیں، اور جو وہابی ہیں وہ زواد پڑھتے ہیں۔ تو دعاد اور زواد یہ ایک لفظ کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں جو ڈالا ہے وہ ان علماء نے جو فرقہ واریت پہ یقین رکھتے ہیں اور مولوی ہیں انہوں نے ڈالا ہے۔ تو اس کو خاص کر یہ رمضان میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، جس طرح یہ پہلے واقعہ ہوا ہے لاہور میں، وہ عورت نے جو لباس پہنا ہوا تھا جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، تو یہ ایک ہم دنیا کے سامنے وہ مذاق بنتے جا رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہمارا جو امیج ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے دن بدن۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، فرقہ واریت جو غلط کام ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو، چاہے وہ کوئی اور کر رہا ہو چاہے وہ ہم خود کر رہے ہوں۔ اگر ہم خود غلط کرتے ہیں تو اس کو ہم غلط نہیں کہتے، اگر کوئی اور غلط کرتا ہے تو اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمارا جو ذہن ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، تو تقریباً آدھا گھنٹہ مسجد میں یہی، پھر جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنی بات کم سنی جاتی ہے اور جو رولا ہے وہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو وہ اچھی خاصی بحث ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی جو امام تراویح پڑھا رہا ہے اس کو پڑھانے دیتے ہیں، کیونکہ ان ٹائم پہ تو کوئی اور ملتا نہیں، اور جس کو بھی فارغ کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو فارغ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو وہ دھتکارا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمارے ذہنوں میں جو فرقہ واریت کا کیڑا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، جس طرح بھی کریں۔ یہ زندگی بہت محدود ہے، میں نے تقریباً 3-4 لوگوں کو اپنے سامنے وہ مرتے دیکھا ہے، اور یقین کریں جو وہ منظر ہوتا ہے وہ اس سے خدا پناہ دے۔ اور ایک بندے کی میں جو باتیں آپ کو بتا دوں، ایک بندہ میرے سامنے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں نا وہ اس کے دل سے باتیں جو نکل رہی تھی، اور وہ اتنا میں آپ کو بیان نہیں کر سکا، اس باتیں اتنے دل کو لگنے والی تھی، اور وہ بالکل 100% صحیح باتیں کر اپنی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس نے 1-2 منٹ میں وہ بیان کیا کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا گلہ شکوہ نہ کریں۔ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی موڑ پہ بھی وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے، اور جو آگے کا سفر ہے نا وہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ یقین کریں یہاں پہ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہو جائے اور بندہ جاگ رہا ہو تو بندے کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے، لیکن جو قبر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسا مقام ہے۔
برے لوگوں کے لیے انتہائی برا اور اچھے لوگوں کے لیے انتہائی اچھا. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھا بناتے ہیں یا برا بناتے ہیں. تو کوشش کریں ماہ رمضان کا اس کا پتہ نہیں ہے کہ اگلا جو ماہ رمضان ہے وہ ہماری زندگی میں ہم پائیں گے یا نہیں پائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو اس ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جو آنے والا ماہ رمضان ہے اس میں شاید ہمارے ساتھ ہوں کہ نہ ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میری نانو تھی. اور ویسے بھی جس بندے کے دن قریب ہوتے ہیں نہ جانے کے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اشارہ دے دیتا ہے. میری نانو تھی، اس کو تقریباً 2 ماہ رمضان گزر چکے ہیں، فوت ہوئے ہیں. تو وہ اس کا جو آخری ماہ رمضان تھا نا، اس میں اس کی حالانکہ طبیعت صحیح نہیں تھی، کمزور تھی بہت. تو اس کو ہم روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مزید کمزور ہو جائیں گے. تو اس نے زبردستی ہم سے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور کہتی تھی کہ پتہ نہیں اگلے ماہ رمضان میں ہوں یا نہ ہوں، تو میں یہ روزے رکھوں گی. اور وہی ہوا، اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے. بیچ میں 1 مہینہ 2 مہینے گزرے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس نے اپنا جو آخری ماہ رمضان تھا اس کو بھرپور طریقے سے وہ گزارا. تو ہمیں بھی ہر ماہ رمضان کو جو ہم پاتے ہیں اس کو آخری سمجھ کے، ہر روزے کو جو ماہ رمضان میں ہم رکھتے ہیں اس کو آخری سمجھ کے، ہر نماز کو جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کو آخری سمجھ کے ادا کرنی چاہیے، پورے خلوص. اور اپنی جو اندر کی جو ایک ہوتی ہے، انسان اندر کا ہوتا ہے، اس کو حاضر ناظر اور صحیح کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے لیے شفا کی دعا کرنی چاہیے. یہ جو نعمت ہے، یہ بہت بڑی جو تندرستی ہے، بہت بڑی نعمت. دنیا کا سارا خزانہ ایک طرف اور یہ تندرستی جو ہے یہ ایک طرف. ہسپتالوں میں نے اتنے لوگ دیکھے، اللہ اکبر. وہ کہتے تھے کہ میں 1-2 دفعہ 3-4 دن ہاسپٹل میں رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہتے تھے صاحب کچھ ہم سے لے لو، لیکن یہ جو ہماری زندگی پہلے کی طرح تھی اس طرح کر لو. لیکن اس طرح اللہ کو منظور ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں، اور ہمارے جو گناہوں کا ہے وہ اس میں ہمارے گناہوں کو ختم کرتی ہے دنیا میں ہی. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنے سروں پہ، ہمارے سروں پہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.